میں ان کی جوتیوں کا نوکر ہوں، اس لیے کہ یہ ایک مخلص عبادت ہے۔ ذاکرین آتے ہیں، میں اگر آیا ہوں تو مجھے کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ نہ کچھ لالچ ضرور ہوگا۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ بھئی میں مال دنیا ساتھ ساتھ ہے، آتا ہوں، اور واحد عزادار ہے جو بے لوث آتا ہے، اس لیے بڑا مقام ہے عزاداری کا۔ پاک بی بی کی آپ دعا ہیں، اپنے مقام کو سمجھیے، اپنے مقصد تحلیق کو سمجھیے۔ ہمارا مقصد تحلیق ہی یہ ہے کہ ہم حسین حسین کریں، ہم حسین حسین سنیں، ہم حسین حسین پہ جئیں، ہم حسین حسین بولیں، ہم حسین پہ قائم رہیں، ہم حسین پہ مریں۔ مالک آپ کو آباد رکھیں۔ اجازت ہے جی اب میں گفتگو کا آغاز کروں تو دامن وقت میں بھی پھر گنجائش ذرا پوری سی ہے، تو بغیر کسی تمہید کے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نحل سے ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چاچا جی یہ وہ آیت ہے جس کا نشان 43 نمبر آیت ہے۔ اس میں خالق خداوندی اپنی مخلوق کو ایک راز بتا رہا ہے۔ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جاہل ہو تو نو ٹینشن، جہالت کا علاج فقط 14 ہے۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے، مالک آپ کو آباد رکھے۔ اگر تم جاہل ہو تو جہالت کا علاج صرف بولو 14 ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو، پوچھو۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو میں 2-4 سوال عرض کر کے جلدی طالب دعا ہو جاؤں گا۔ آج کا موضوع کیا ہے جی؟ فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ تو شروع کرتے ہیں جی، ایک سوال پیش کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے البلاغ المبین، لکھنے والے ہیں مرزا جسٹس سلطان ہندوستانی۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ یہ جج ہیں، ریٹائر ہیں، ان نے پھر کتاب لکھی البلاغ المبین۔ اس میں شاہ جی وہ ایک بڑا پیارا سوال پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر گرامی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا ہے، ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آیا ہے۔ تو سرکار سوال پیش کرنے لگوں، شاہ جی سرکار آپ کا معجزہ کیا ہے؟ پیغمبر مسکرائے، فرمایا کھل کے بات کر، کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا سرکار کہنا یہی چاہتا ہوں کہ فرشتوں کا آدم کو جھک جانا یہ آدم کا معجزہ ہے، طوفان سے کشتی بچا کے لے جانا یہ نوح کا معجزہ ہے، کوہ طور پہ موسیٰ سے اللہ کی بات کرنا یہ موسیٰ کا معجزہ ہے، اور قالین کو ہوا میں ہوائی جہاز بنا کے اڑانا یہ سلمان کا معجزہ ہے، عصا کو اژدہا بنا دینا یہ موسیٰ کا معجزہ ہے، ٹھوکر سے مردے کو اٹھا دینا یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ سرکار آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، آپ تو سب سے بڑے نبی ہیں، سرکار آپ کا معجزہ کیا ہے؟ کائنات کی مسرتیں اکٹھی ہو کے میرے نبی کے چہرے پہ آئیں، اور حسنین کا نانا مسکرا کے فرماتا ہے کہ سن مجھ محمد کے معجزے کو علی کہتے ہیں۔ چاچا جی بولے آج، مالک آپ کا بات رکھیں۔ بھائی تھوڑی نال میرے گفتگو سوال پسند آیا ہے؟ مجھ محمد کے معجزے کو بولو علی کہتے ہیں۔ ایڈا سونا سنیا جی، میرا دل پہ کرتا ہے میں اگلا سوال پیش کروں۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھیں۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یقین کیجئے گا مولا کے ممبر پہ کھڑا ہوں، اے پچھلے کوئی دوں کے سالہ ذاکر صاحب توجہ کیجئے گا، اے پچھلے کوئی دوں کے سالہ جننے کے صحابی شیعہ ذاکر ہو کے میں پڑھے نہ کسی نہیں پڑھے۔ میری ادر شاہ جی جانتے ہیں میری فیس بک پہ اور میری جو یوٹیوب کا چینل ہے اس پہ بھی اگر آپ سرچ کریں نا تو وہاں پہ میرے اہل حدیث بھائیوں کے بھی کمنٹس آئے ہیں، وہ نہ کہا بھی سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ تو جو ہے صاحبان کی حیدری یا تو جی مالک آپ کو آباد رکھے۔ بابا جی کہہ رہے نے کہ مور کتھوں لگی ہے تے جے مور چنیر والی ہوئے تے پھر بندہ آئی مائیں کرے ادھر ادھر نہیں ہوندا، پھر انہوں 73 فرقے ہی داد دیندے نے۔ مالک آپ کو آباد رکھے، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اچھا جی ایسے صحابی تھے کہ شاہ جی آپ نے سریلے ذاکر سنے ہیں؟
یہ صحابہ میں شاہ جی سب سے زیادہ سریلے تھے، اور اتنے سریلے تھے کہ پیغمبر گرامی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ ایسی کون سی زبان ہے جو آپ کی آل کے علاوہ آپ جس زبان سے قرآن کی تلاوت سننا پسند فرماتے ہیں؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا تھا عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے۔ تو جو ہے یعنی یہ مقام ہے۔ اچھا نبیوں میں سب سے زیادہ سریلے کون تھے؟ حضرت داؤد۔ تو جو ہے پیغمبر گرامی نے فرمایا اگر کوئی داؤد کے لہجے میں قرآن سننا چاہتا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سن لے۔ یعنی اتنے سریلے صحابی، پیغمبر نے مہر لگا دی۔ یہی سریلے صحابی، میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں، میرا موضوع ہے فاسالو، سوال کرو۔ یہی سریلے صحابی پیغمبر گرامی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا تو میرا سریلا صحابی ہے، تو جو ہے اور لے کلام والا صحابی ہے، تو جو ہے نفیس مزاج صحابی ہے، سر سمجھنے والا صحابی ہے، اور سر سچائی کو کہتے ہیں۔ تو جو ہے سر نام ہے سچائی کا، اور سچائی کا تعلق ہے شبیر سے۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے، سچائی کا نام ہی سر ہے، مالک آپ کو آباد رکھے۔ فرمایا میرے سریلے صحابی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ بندہ اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے؟ میں سوال پیش کیتا ہے اسی پھر پیچھے رہ گئے ہو۔ میرا موضوع ہے فاسالو، میں 2-4 سوال ہی پیش کرنے نے، سوال بھی پیش کراں گا تے جواب بھی دساں گا۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ تے تسی صرف میں نے پریشان تو کرنا ہی کوئی نہیں چاچا جی، مجلس پریشانی کا نام نہیں، جہاں آ کے پریشانیاں دور ہو جائیں وہ شبیر کی بارگاہ ہے۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا کون سا کام کیا جائے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جائے؟ پیغمبر مسکرائے، فرمایا میرے سریلے صحابی اگر تو نے پوچھ لیا ہے تو لے پھر تجھے تفصیل سے بتاؤں کہ 3 کام ایسے ہیں جو کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کتنے کام جی؟ اے بچے تساں بولنا ہے بھائی، اے نال تھوڑی تسی مدد کرنی ہے۔ کتنے کام بولو؟ 3 کام ایسے ہیں جو کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ہوں میں وہ گلاں کرن لگا جہدے تے منوں اہل حدیث بھائیاں بھی داد دیتی ہے، تے ہوں میں ویکھنا بھی میرے اپنے بھی من داد دیندے نے کہ نہیں۔ توجہ ہے تے بن کی؟ فرمایا پہلا کام جیٹھ آڑ کے روزے رکھنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بھائی مالک آپ کا بات، جیٹھ آڑ دے گرمیوں کے روزے رکھنے سے، سہت دنوں کے روزے رکھنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یا رسول اللہ دوسرا کام، لو جی دوجے کام جو میرے نال انہیں بولنا ہے جنہوں پچھلا کرونا یاد ہے۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ ویسے بولنے والی بات تو ہے کوئی نہیں، ایک عجیب سی انوائرمنٹ تھی، اسی تے بڑے بھگتیا جی اسپتال چ رہ کے، اور عام بندوں کو بولنے والی بات ہی نہیں۔ ایک افراتفری ساری رکی ہوئی تھی، بندے گھر میں سمٹے ہوئے تھے، کاروبار بند ہوئے تھے۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے۔ جنہوں کرونا چاچا یاد ہے نا، اگلی گل چ انہاں میرے نال بولنا ہے کہ کرونا دے وچ کنج پابندیاں لگیاں تے کنج امداد ہوئی۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ تے کنج بندے تصویراں چاڑھ دے رہے۔ توجہ ہے؟ وہ کرونا جس کو یاد ہے، فرمایا دوسرا وہ اس کا اللہ کا محبوب بنتا ہے جو دائیں ہاتھ سے ایسے ہرات کرے کہ بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اے نہ کردہ پھرے کہ صابن دی ایک ٹکی نال تصویراں بنوا، ایک کاٹے دی گتھی تے 20 بندے۔ فرمایا نانا ایسا تو نہیں، دائیں ہاتھ سے چاچا جی ایسے ہرات کرے کہ بائیں کو بولو پتہ بھی نہ چلے۔ یا رسول اللہ تیسرا کام، لو جی کام نیڑے لگ گئے کہ تیسرا کام، فرمایا تیسرا وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے جو رات کے اس پہر میں مصلے پہ آئے جب سارا جہان سو رہا ہو۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ فرمایا 3 کام کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بڑی مہربانی جی، بچے بھی ساتھ شامل ہو گئے، اور یہی مقصد ہے مجلس امام حسین کا کہ بڑوں کو تو ہر بات کا پتہ ہے، وہ تو آتے ہیں اپنے ثواب کے لیے، اور یہ بچے ہیں ان کے لیے۔ اور واحد شاہ جی امام حسین کی یونیورسٹی ہے جہاں پہ میں نے پوری کائنات میں دیکھا ہے چاچا جی سکول ہوندے نے، کچی والی کلاس وکھرے، پکی والی وکھرے، پہلی والی وکھرے، 5ویں والی وکھرے، 10ویں والی وکھرے۔ یہ معجزہ ہے حسین کی یونیورسٹی کا، کچی والا بھی ہوتے ہی۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے۔
ਤੇ PhD ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ PhD वाले ਨੂੰ भी। तो जो है ये शब्बीर का मोजज़ा है, ये शब्बीर की तकसीम है। मालिक आपको आबाद रखे, बात लंबी ना हो जाए। फरमाया तीसरा वो अल्लाह का महबूब बनता है जो रात के उस पहर में मुसल्ले पे आए जब सारा जहान, बोलो ये कोई नहीं सुते मेरे नाल बोलो, जब सारा जहान सो रहा हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने सोचा कि मेरे नबी ने कितने काम बताए। एक बारी मैं दोहरान लगा जे भी, तुसी बेशक ना परेशान होया जे, मैं अपनी सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए मैं दोहराने लगा हूँ। बोलो भी मेरे सोजी तुसी हो। पैगंबर ग्रामी ने फरमाए थे 3 काम। पहला काम मेरे नबी ने फरमाया था जेठ हाड़ दे रोज़े रखना। दूसरा काम मेरे नबी ने फरमाया था दाएं हाथ से ऐसे हिरात करे कि बाएं को पता भी न चले, शाबाश। तीसरा काम रात के उस पहर में मुसल्ले पे आए जब सारा जहान, बोलो। ये सोच के हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद अपने आप में सोचने लगे। उन मेरे हाल वेख्या जे यार, कुछ बातें होती हैं जिनका ताल्लुक देखने से होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद सोचने लगे कि मेरे नबी ने बताए हैं 3 काम। पहला काम में जेठ हाड़ दे रोज़े, दूजा काम में सदका व हिरात करना, तीसरा काम है रात के उस पहर में मुसल्ले पे आना जब सारा जहान सो रहा हो। सोची पै गए तो सोच के आखते ने ये तो सर्दियाँ ने। पहला काम है जेठ हाड़ के रोज़े। पता नहीं ज़िंदगी में जेठ हाड़ के रोज़े नसीब हों या ना। चुप कर गए हो। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। तो वो तो पैगंबर के पास बैठते थे, इतना तो उन्हें पता था कि पल का पता कोई नहीं। वो कहते हैं ये गर्मियाँ आइयाँ कोई नहीं, ते रोज़े भी बोलो आए कोई नहीं, ये काम तो दूर है, ये मुमकिन है। चाचा जी मेरे ना बोलिया जे, तुसी बोलते हो तो मैं बड़ा ही खुश होना। तो जो है तहवान की अब ये काम ये बोलो दूर है। दूसरा काम था दाएं हाथ से ऐसे हिरात करे कि बाएं को पता भी ना चले। हूँ मेरे हाल वेख्या जे भी सारे जिकन जाकर आते ना, मेरे हाल वेख्या जे उंज मौलवी भी हूँ आते हैं। मालिक आपको आबाद रखे। दूसरा ये काम था कि दाएं हाथ से ऐसे हिरात करे कि बाएं को पता भी ना चले। ये सोच के हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले ते जिकन शाह जी पाए सन उन जी वापस काट ले भी ये भी काम अजे मुमकिन, बोलो। इस वादे के पल्ले कोई होना है तो देना है। तो जो है सब बंदा एक धूप में खड़ा था, कोलों एक शरीफ बंदा लंघिया, उसने कहा भाई जी छावें हो जाओ। उन्हें आख्या की दोगे? तो जो है उस आख्या जी मौज करो, धुप्पे ही खलोते रहो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने सोचा कि ये वाला काम भी अभी मुमकिन नहीं, पास कुछ होगा तो हिरात करेंगे। हाँ, तीसरा काम मेरे नबी ने जो कहा था कि रात के उस पहर में मुसल्ले पे जाऊं जब सारा जहान सो रहा हो, ये वाला मुमकिन है। ये सोच के शाह जी पूरा दिन सिहाबी रसूल तड़प के गुजारते रहे कि कब रात आए, कब रात का वो पहर आए, कब वो वक़्त आए, कब मैं मुसल्ले पे जाऊं, कब मैं अल्लाह का महबूब बनूं। ये सोच के पूरा दिन एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक लम्हा करवटें बदलते, कभी चारपाई पे ऐसे, कभी ऐसे, एक एक सेकंड गिन के गुजारते रहे। आखिर रात का वो वक्त आ गया, रात का वो वक्त आ गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने वुज़ू किया, मसल्ला लिया और मसल्ला लेके शाह जी मस्जिद नबी में गए और मस्जिद नबी में जाके 2 रकात नमाज शुरू की। अभी पहली रकत का सजदा करके उठे थे कि दाएं तरफ से एक आवाज़ आई। तो जो है ये क्या? मैंने तो समझा था कि मैं ही पहले आया हूँ। फिर दूसरा सजदा किया, दूसरा सजदा करके अभी उठे ही थे कि जैसी दाएं तरफ से आवाज़ आई वैसी बाएं तरफ से आवाज़ आई। हैं एक ही, ये तो कोई मुझसे भी पहले हैं। तो वो भी एक नहीं, बोलो 2, एक सज्जे एक खब्बे। लो जी, ये सोच के फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जल्दी जल्दी नमाज तमाम की। है जिकन ही जाकर नहीं होंगे, अगली मजलिस होवे तो सानू काल पई होंदी है, फटोफट मजलिस पढ़ने भी इत्थों की लैना है, तो अगों की लैना है, तो उत्थों की लैना है। तो वजह है साहबान की फिर छेती छेती असी आने जल्दी बड़ी है। मालिक आपको आबाद रखे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जल्दी जल्दी अपनी नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करके जब दाएं बाएं देखा तो हैरत की हद हो गई कि दाएं तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, बाएं तरफ अली मुर्तज़ा थे। भाई मालिक आपको आबाद रखे, मालिक आपको आबाद रखे।
ایک طرف محمد مصطفیٰ تھے، ایک طرف مولا علی مرتضیٰ تھے۔ یہ سوچ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود خوش ہو گئے، چلو یہ تو میرے سردار ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب بن کے آئے ہیں، گل تے اتھے والےاں دی سی نا، چلو ان میں سے تو میں ہی پہلے نمبر پہ آ گیا ہوں نا۔ خوش ہو گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور پھر خوش ہو کے خود ہی سوچتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دے ہی دیا ہے، اگر میں اس وقت میں آ ہی گیا ہوں کہ جب دو سردار بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی آ گیا ہوں، ذرا میں قریب ہو کے دیکھوں تو صحیح میرے سردار دعا میں مانگتے کیا ہیں۔ یہ سوچ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود چپکے سے پیغمبر گرامی کے پاس گئے، اور پیغمبر گرامی کے جب پاس گئے تو کان لگا کے سنا، پیغمبر میرے نال ان بولیا جی پیچھے نہ رہا جی، آخری میرے جملے ہیں۔ جب کان لگا کے سنا تو پیغمبر گرامی کا سر سجدے میں تھا، اور پیغمبر گرامی دعا مانگ رہے تھے، میرے اللہ میری ساری امت کو بخش دے تجھے علی کا واسطہ۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے، میری ساری امت کو بخش دے تجھے، میرے سردار یہ دعا مانگ رہے ہیں، چلو ذرا دیکھوں مشکل کشائے کائنات کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے۔ شاہ جی جتنا مجھے لطف آ رہا ہے اتنا آپ لطف لے رہے ہیں، اور بڑے ہی مزہ آمدہ جب لطف لے کے سنو۔ مالک آپ کو آباد رکھے، فرمایا یہ تو سردار انبیاء دعا مانگ رہے ہیں نا، ذرا دیکھو تو صحیح مشکل کشائے کائنات کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ سوچ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود پیغمبر گرامی کو چھوڑ کے مولا علی کے پاس آئے، اور کان لگا کے سنا تو امیر المومنین کا بھی سر سجدے میں تھا، اور میرے مولا امیر دعا مانگ رہے تھے، میرے اللہ میرے سارے شیعوں کو بخش دے تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ۔ بھائی مالک آپ کا آباد رکھے۔ یا یا اللہ مالک میرے سارے شیعوں کو بخش دے تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سوچ میں پڑ گئے ہیں ایک ہی، توجہ ہے، ہیں ایک ہی، وڈے پیراں ال جانا تے نکے پیراں دا واسطہ، نکے پیراں ال جانا تے وڈے پیراں دا واسطہ، ہیں ایک ہی، ادھر جاتا ہوں تو مولا علی کا واسطہ، ادھر جاتا ہوں تو پیغمبر کا واسطہ۔ پھر خود ہی اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ چلو اگر تو مولا علی یہ کہیں نا، اگر تو مولا علی، میں نے آیت پیش کی ہے اگر تم جاہل ہو تو جہالت کا علاج فقط 14 ہیں، میں صرف بتانے لگا ہوں جہالت کا علاج کیسے ہوتا ہے، جہالت کا علاج کیسے ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ سوچا کہ اگر تو مولا علی یہ دعا مانگیں کہ میرے اللہ میری ساری امت کو، میرے سارے شیعوں کو بخش دے تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، تے گل سمجھ آؤں دی ہے، اس لیے کہ پیغمبر ہیں بڑے، مولا علی ہیں چھوٹے، توجہ ہے صاحبان کی۔ اور یہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ میری ساری امت کو بخش دے، یہ پیغمبر بڑے ہو کے میں پھر کہہ رہا ہوں، پیغمبر بڑے ہو کے بندے پریشان ہو گئے نے، وہ جو شیعوں کا مولا ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کا بھی سردار ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے، چپ کر گئے ہو، میں تاں میں جملہ آکھیا، مالک آپ کو آباد رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سوچ میں پڑ گئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، چلو اگر تو مولا علی یہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ جو محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، مولا علی چلو لاکھ بڑے سے ہی، پیغمبر سے تو چھوٹے ہیں، بڑے سے ہی لیکن پیغمبر سے تو چھوٹے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی حضرت عبداللہ ابن مسعود، شاہ جی میں جملہ دینے لگا ہوں، یہ بات سوچ رہے تھے کہ پیغمبر گرامی نے اپنی اس انگلی سے اشارہ کیا جس کا ایک اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے۔ یہ آئے نہیں، فرمایا عبداللہ ابن مسعود میرے قریب آ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قریب آئے، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، سادہ کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں نہیں، توجہ ہے صاحبان کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے بڑے ہو کے اپنی دعا میں چھوٹے علی کا واسطہ کیوں دیا؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود فوراً ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں بالکل یہی سوچ رہا تھا۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود ہو میرے سریلے صحابی، پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، تو ہمارا سریلا ذاکر ہے، اس لیے تجھے راز کی بات بتاتا ہوں کہ اپنے ذہن میں یہ نہ سوچنا۔ اب میرے ساتھ شاہ جی اس بندے نے بولنا ہے جس کو پتا ہے کہ آخری حج سے واپسی پہ غدیر کے مقام پہ اللہ کے نبی رکے تھے اور نبی نے پالانو کا ممبر بنایا تھا، اور ممبر پہ ایک سید نے دوسرے سید کو بلایا تھا، اور ایک سید نے دوسرے سید کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور اللہ نے کہا تھا اگر آج یہ نہ کیا، اگر آج یہ نہ کیا، اگر آج یہ نہ کیا تو میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ جس بندے کے ذہن میں یہ غدیر والی فلم ہے اس کو میرے اگلی بات کی سمجھ آنی ہے۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود تو یہی سوچ رہا ہے نا کہ میں نے وڈے ہو کے نکے علی کا واسطہ کیوں لیا؟ تو عبداللہ ابن مسعود میرے سریلے صحابی بات یاد کر لے اور قیامت تک لوگوں تک پہنچا دے کہ جس طرح علی پہ واجب ہے میری نبوت کا اقرار کرنا، اسی طرح مجھ محمد پہ واجب ہے علی کی ولایت کا۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے، بھائی مالک آپ کو آباد رکھے۔ بھائی مالک آپ کو آباد۔ فرمایا پریشان نہ ہو، یہ بات پکی قرآن کی ہے کہ جس طرح علی پہ واجب ہے میری نبوت کا اقرار کرنا، اسی طرح مجھ محمد پہ واجب ہے علی کی ولایت کا اقرار کرنا۔ جس کی ولایت کا اقرار کرنا 1.25 لاکھ نبیوں پہ واجب تھا، اسی کی بیٹیاں وطن سے روتے ہوئے چلی گئی۔ مالک آپ کو آباد رکھے۔ بڑے آرام کے ساتھ میں نے 2 کے 2 جملے کہنے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عروہ۔ چاچا جی یہ وہ صحابی ہیں جو کانوں سے بہرے ہو گئے تھے، بہرے، اونچا سنتے تھے، اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر بادل بھی کڑکتا نا، بادل کی گرج کی آواز، وہ بھی شاہ جی یہ نہیں تھے سن سکتے۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں علی کی بیٹیاں کتنا روتا ہوئے نکلی ہیں کہ جب 28 رجب کو میرے مولا اپنی قرآن کی آیتوں کو لے کے وطن چھوڑنے لگے ہیں نا، اس وقت تڑپ کے یہ صحابی اٹھا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ اس کی بیوی کہتی ہے چپ کر کے بیٹھ جا، قرآن کی آیتیں وطن چھوڑ رہی ہیں۔ بھائی مالک آپ کا بات بالکل قریب سے 3 سیدزادیوں نے وطن چھوڑتے وقت اپنی ماں زہرا کی قبر سے ایسا دردناک ودا کیا ہے کہ مدینے کے در و دیوار کانپنے لگے۔ یہ 3 بیبیاں پاک بی بی کی قبر پہ آئیں۔ سب سے پہلے ملکہ شام آگے بڑھی، اپنی ماں کے سر والی جانب ہاتھ رکھ کے بی بی کہتی ہے اماں تو نے کہا تھا نا حسین کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، اماں تیرا حسین وطن چھوڑ رہا ہے، زینب ساتھ جا رہی ہے، اور اماں تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتی ہوں جب میں لوٹ کے آؤں گی نا، اماں حسین کا بیٹے موجود ہوں گے، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اماں کوئی بھی بہن جب بھائیوں کے شہر سے جاتی ہے نا تو جھولیاں بھر کے جاتی ہے، اماں اٹھ دیکھ میں تیرے بیٹوں کے شہر سے ہالی جھولی جا رہی ہوں۔ یہ سیدزادی شاہ جی پیچھے ہٹی، ایک اور سیدزادی آگے بڑھی۔ اس سیدزادی نے کوئی ایسا دردناک بیان کیا کہ قبر میں زہرا تڑپ گئی۔ یہ بی بی آگے بڑھی اور سر والی جانب چوم کے نا بی بی تڑپ کے کہتی ہے اماں دعا کر کسی شریف کی بیٹی بے اولاد نہ ہو۔ اماں زینب کے بیٹے تھے نا، اماں زینب نے بیٹوں کا مان کیا، اماں میں تیری بے اولاد بیٹی ہوں، اماں میں بے اولاد ہو کے وعدہ کرتی ہوں کہ جہاں پہ ضرورت پڑی کلثوم چادر پہلے دے گی۔ یہ سیدزادی پیچھے ہٹی، بس بالکل ختم ہوگی پڑھائی۔ ایک تیسری سیدزادی آگے بڑھی اور وہ دونوں سیدزادیاں سر والی جانب آئی۔ یہ سر والی جانب بی بی نہیں آئی، یہ قدموں والی جانب آئی، اور انہوں نے آ کے ماں کہا تھا، اس نے ماں نے کہا، قدموں پہ سر رکھ کے کہتی ہے زینب کی ماں اور کلثوم کی ماں، حسن کی ماں اور حسین کی ماں، جو پہلے آئی تھیں وہ تیرے حسن اور حسین کی بہنیں تھیں، بی بی میں تیرے نوکر عباس کی بہن ہوں، اور نوکر کی بہن ہو کے وعدہ کرتی ہوں کہ زینب بیٹے دے گی کربلا جا کے،
کلثوم چادر دے گی کربلا جا کے، اور نوکر کی بہن وعدہ کرتی ہے کہ کربلا سے پہلے عید کا دن ہوگا، اور تو خود آ کے کہے گی اور رقیہ سر کے بال کھول، اور تیرے مسلم کی لاش اور کوفہ کی گلیوں میں۔ کربلا کے میدان میں ہر بی بی، کسی کا ایک بیٹا قربان ہوا، کسی کے 2 بیٹے قربان ہوئے۔ سا لے لو تے شاہ جی میرے نہ وڈی جی ہائے کرے آجے۔ کربلا کے میدان میں کسی بی بی کا ایک بیٹا قربان ہوا، کسی بی بی کے 2 بیٹے قربان ہوئے۔ واحد عباس کی بہن ہے جس کے 6 بیٹے قربان ہو گئے۔ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آخری جملہ کہنے لگا ہوں کہ کربلا کے میدان میں ہر کسی کے بیٹے قربان ہوئے۔ غازی کی اجڑی بہن کی ایک بیٹی بھی کربلا کے میدان میں ذبح ہو گئی۔ مجھ پہ سوال کرو وہ کیسے؟ سیدہ عاتقہ بنت مسلم، یہ بی بی سکینہ کی ہم عمر تھی جب 9 محرم کی رات کو، جب 10 محرم کی رات کو ہیمو کو آگ لگی ہے نا، اور صرف بی بی سکینہ کے دور نہیں چھینے گے، اس بی بی کے بھی دور چھینے گئے تھے۔ اس بی بی کے رخسار زخمی تھے، اس بی بی کا چہرہ زخمی تھا، اس بی بی کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی، اور یہ بی بی دوڑتی ہوئی وہاں جا رہی تھی جہاں حضرت عباس کا لاشا تھا، اور یہ بی بی منہ پہ ہاتھ رکھ کے دوڑتی بھی جا رہی تھی، اور رو رو کے کہتی ماموں غازی تیرے قاتل نے اماں رقیہ کو بڑا مارا ہے، اور ماموں غازی تیرے قاتلوں نے ہمیں بڑا مارا ہے۔ اور یہ بی بی دریا کی طرف جا رہی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سامنے سے 200 گھوڑا سوار آئے، اور قسمت رقیہ کی بیٹی کی، رقیہ کی بیٹی گھوڑوں سے ٹکرا گئی، اور زندہ رقیہ کی بیٹی پہ شاہ جی دوڑتے رہے۔ رقیہ کی بیٹی کے ٹکڑے ہو گئے۔ جب شام غریباں کو بچے اکٹھے ہوئے، بی بی رقیہ رو کے کہتی ہے بی بی میری عاتقہ کوئی نہیں مل رہی۔ علی شہنشاہ کی 2 بیٹیاں کربلا کے میدان میں بی بی رقیہ کی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ جب لاش پہ آئیں تو ماں جہاں سے ٹکڑا اٹھاتی تھی ٹکڑا ہاتھ میں آ جاتا تھا، اور بی بی روتے وہاں گئی جہاں سلطان کربلا کا لاشا پڑا ہوا تھا، اور بی بی رو کے کہتی ہے صابروں کا سلطان حسین۔ اور نوکر کی بہن بتانے آئی ہے کہ دن کو جتنے ٹکڑے تیرے قاسم کے ہوئے تھے، رات کے اندھیرے میں اتنے ٹکڑے میری عاتقہ کے ہو گئے ہیں۔ اور بہن مسئلہ پوچھنے آئی ہے، اور جب دن کو تو نے قاسم اٹھایا تھا اور تیرے پاس ہوا بھی تھی اور تیرے پاس ماما بھی تھا، اور بہن کو بتا اور میں بیٹی کے ٹکڑے کیسے اٹھاؤں، اور میرے سر پہ چادر بھی کوئی نہیں، اور میری چادر بھی تیرے قاتل لے گئے ہیں۔ بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مالک تواڈے اے آنسو پاک دربار چ قبول تے منظور ہون۔ کوشش کرو اے بڑے غم زدہ دن نے، پاک علی دیاں تیاں اولاد علی اولاد بطول رول گئی جنگلاں وچ۔ کوشش کریا کرو کہ ذکر لاجپال ہستیاں دا بیان نہیں کر سکتا۔ ذاکر انہاں دیکھا کرو کہ ذاکر چھوٹا یا بڑا، دیکھا کرو ذکر کس دا، مصائب کس دا پڑھیا جا رہا ہے۔ بس اتنی گل ذہن چ رکھو، اپنے آپ نو کدے شام لے جاؤ، کدے کربلا لے جاؤ، کدے کوفے لے جاؤ، تنو ذاکر دی پڑھائی نال کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو کہ ذکر کس دا ہو رہا ہے، ذاکر دی شخصیت نہ دیکھا کرو۔ اس ممبر تے ہر چھوٹا بڑا جڑا بھی اس ممبر تی وسعت نال بولتا ہے او مولا دا بڑا قرب و جوار چ ذاکر اور علامہ ہوندا ہے۔ تے کوشش کرو جڑا بھی آوے صدقہ حسین دا او دی حوصلہ افزائی کرو۔ ساڈے اج دی آخری نشست تے
سید شاہ زیب صاحب ساڈے عزیز نے، ساڈے مہمان ذاکر نے، انہاں دی بھرپور حوصلہ افزائی کریا کرو جڑے بھی دن آئے نے، تے مالک تہاڈی ساریاں دی عبادت پاک بی زہرا دے دربار چ قبول ہوے۔ بالخصوص چھوٹے بچیاں نوں میں بار بار دسنا کہ بار بار نہ اٹھیا کرو، جس سے ذاکر پڑھ رہا ہوندا ہے اسے اٹھ کے باہر اندر باہر نہ ہویا کرو۔ یہ ذہن چ گل بچیاں رکھو کہ بہ کے سنیا کرو، جس سے پڑھ رہے ہیں پھر باہر نکلا کرو، ٹھیک ہے؟ بہت مہربانی، شکریہ۔ یا رسول اللہ، یا آواز بلند صلوات۔ التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ میرا رحمان اللہ، میرا رحیم اللہ، اے اول و اے آخر اللہ، اے ظاہر و اے باطن اللہ، اے محمد علیہ السلام دیوی مالک اللہ، اے علی ابن ابی طالب دیوی خالق اللہ، اے حسنین شریفین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے مومن دی قبرچ علی ابن ابی طالب دی کرسی لواون والا اللہ، اے حضرت میسم تمار نوی سولی تے سکون عطا کرن والا اللہ، یا سری الرضا اے جلدی راضی ہو جاون والا اللہ، اے سب تو زیادہ گناہاں تے پردہ پوشی فرماون والا اللہ، الہی اپنی عزت دا واسطے امام زمن دے ظہور اچ تعجیل فرما، بقیت اللہ دے ظہور اچ تعجیل فرما، الہی موت تو پہلا شہنشاہ نال ملاقات نصیب فرما، الہی اج دی مجلس تیری بارگاہ وچ پیش خدمت، تیری بزرگی، تیری شان، تیری عزت مطابق اس دا جو بھی جتنا بھی ثواب ملے بانیان اشرا دے مرحومین دی روح نو اسحال فرما، الہی تینو اپنی عزت دا واسطے بانیان دے رزق بخت اچ مزید اضافہ فرما، جو بیمار آئے شفا عطا فرما، جو بے اولاد آئے اولاد عطا فرما، جو مقروض آئے قرض ادا فرما، الہی تینو اپنی عزت دا واسطے میری ملت دا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اج ایک سید علامہ سید سفیر شرازی ساڑے عزیزان دنیا تو روڈ ایکسیڈنٹ دنیا تو ٹر گئے، الہی تینو اپنی عزت دا واسطے اس جوان دے درجات بلند فرما، الہی تینو اپنی عزت دا واسطے اس دے گھر والےاں نو صبر جمیل عطا فرما، الہی تینو اپنی عزت دا واسطے میری ملت دے جواناں نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، انہاں جواناں نو انہاں بچیاں نو بری بولیات بری صحبت تو محفوظ فرما، الہی اے جتنے آئے بیٹھن سارے نو کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما، مشہدکم دی زیارت نصیب فرما، بالخصوص مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما، بالخصوص ملک شام فاتح شام دا سلام نصیب فرما، جڑی ہکو وین کر کے دنیا تو ٹر گئی، جڑی آہدی رہی ای قسمت میں عالیہ دی، جنو قبر دی جاوی بھرا دے قاتل دے شہر چ ملی، الہی تینو اپنی عزت دا واسطے عزاداری بپا کرن والیاں دی محافظت فرما، الہی تینو اپنی عزت دا واسطے علی ولی اللہ پڑھن والیاں دی محافظت فرما، صلوات ایسی پڑھ دیو کہ ساریاں دعاواں مستجاب ہو جاون، اللہم صلی اللہ
نعرہ تکبیر. کافی احباب تشریف فرماؤ, تھوڑا جا زور لاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, پاک سین دے قاتلاں تے لعنت, کنفذ ملاؤن تے لعنت. سلوات سارے صاحبان مل کے پڑھ دیو. یار بچے تھوڑے اگے نہیں آ جاندے, چلو مجلس دا ایک ماحول بن جاوے. تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ یار, مہربانی. سلوات سارے صاحبان مل کے پڑھ دیو. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. الحمد للہ رب العالمین. او اللہ کی بات للمتقین, او الجنت للمؤمنین, او النار للکافرین. بے شک. وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمت مصطفیٰ صلوات. ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین بالرسول وارث صلوات. اللہم صلی اللہ الذی شمس مرتين ضربات عليين في يوم الخندق افضل من عبادت ثقلين نعرہ حیدری. اما بعد فقط قال جعفر صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. من بکا علی الحسین او ابکا او تبکا وجبت لہ الجنہ صلوات. اجازت ہے جی نوکری پاک شروع کی دی جائے گا. عشرہ محرم الحرام دی دوسری مجلس. میری مرضی ہے کہ میں اس مجلس وچ جناب سیدات دا تھوڑا جا ذکر بیان کر دیں. میری مرضی ہے کہ آج دی مجلس وچ میں دساں کہ عزت سیدہ کیڑی طاقت دا نام ہے. میری مرضی ہے کہ آج دی مجلس وچ میں بی بی دے کچھ اسم مبارک انہاں دا تذکرہ بیان کر دیں. میری مرضی ہے کہ آج میں اس بی بی دے فضائل پڑھاں جڑی 12 امامت بھی حجت رکھ دی ہے.
تو پہلا جملہ میں عزت سیدہ وچ آکھنا چاہتا اور یہ بات بھی ذہن وچ رکھو کہ فقط ممبر تشیع آ جس تے بی بی دے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو پہلا جملہ میں تھوڑی بارگاہ وچ پیش کرنا چاہتا، کتاب دا نام ہے علل الشرائع، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ دی لکھی ہوئی۔ اس وچ لکھا ہے کہ نور سیدہ نے عرش دے پائے نال نا جی چھوٹے چھوٹے ذرات ویکھے نے۔ نور بطول چو آواز آیا بارے الہا، اے نور کون ہیں؟ خالق دا آواز آیا بطول تیرے علی دے شیعہ ہے۔ کیا بات ہے یار، تھوڑا بول دے آوے آئے۔ بطول عذرا اے تیرے حسن دے شیعہ ہیں، اے تیرے حسین دے شیعہ ہیں۔ بی بی کہ بارے الہا انہاں نو اجازت دے جو میرا نام چاون، شاید ہر بندہ نہ سمجھے، خالق دا آواز آیا بطول میں تیرا نام چاون دی طہارت رسولاں دی زبان چی نہیں ویکھی۔ کیا بات ہے تھوڑی تائید دی۔ یہ تے پھر گناہگار ہیں، گناہ کرے سن، جرم کرے سن، انہاں نو اجازت کیوں جو تیرا نام چاون؟ کائنات دے ملدہ میں جملہ کے جا رہے ہیں۔ بی بی آکھیا بارے الہا انہاں نو اجازت دے جو میرا نام چاون، کیونکہ میرے حسین دے عزادار ہیں۔ کیا بات ہے تھوڑی تائید دی، کیونکہ میرے حسین دے عزادار ہیں۔ تو توجہ میرے والے پاس ہے، میری مرضی ہے کہ آج میں بی بی دے فضائل دل کھول کے بیان کر دیں اپنے وقت دے اندر۔ قرآن دا واقعہ سورہ مریم، حنا خاتون دی جھولی تے جھولی ہے بی بی مریم، بی بی آسمان المو کر کے پیا دیے بارے الہا منگیا بیٹا ہا عطا بیٹی کر دیتی ہے۔ قالت انی سمیتھا، اللہ میں اس دا نام مریم رکھیا ہے۔ بس آج تو بعد بی بی سیدہ اور مریم سلام اللہ علیہ تے بحث کرن تو پہلے اے بات ذہن وچ رکھنا، مریم دا نام حنا رکھیا ہے، سیدہ دا نام اللہ رکھیا ہے۔ کیا بات بھئی تھوڑی تائید دی۔ مریم دا نام حنا رکھیا ہے، فرق سیدہ، اور اللہ نے انہوں اس وقت خلق کیتا ہے جدو وقت بھی کوئی نہ گھنٹے نہ منٹ نہ سیکنڈ نہ صدیاں نہ سال نہ ہین نہ ہان، پھر اللہ نے انہوں خلق کس وقت کیتا ہے؟ چلو سوکھی گل کر دے بھی، سب تو پہلے تسی مینوں دسو کہ محمد والے محمد آدم تو پہلے نہیں بعد چن، جڑے نہیں پہ بول دے لگتا بعد چن، اگر ہون آدم تو بعد تے پھر ان شامل بشر، توجہ، اگر ہون آدم تو بعد تے پھر ان شامل بشر، اگر ہون آدم تو پہلے تے پھر ان سبب البشر۔ کیا بات ہے یار تھوڑی تائیدی، اگر ہون آدم تو پہلے تے پھر ان سبب البشر۔ رشتیاں دی وجہ تو محترم نہیں صاحبان، رشتے بنن بعد رشتیاں تو پہلے، دنیا دے جڑا سب تو پہلے رشتہ بنیا او مرد اور زوجہ دا رشتہ، آدم اور حوا دا رشتہ۔ کیویں علماء شیعہ غیر شیعہ لکھیا ہے کہ اللہ نے آدم دا پیکر بنایا، روح پھونکی تے جناب جبریل امین سینٹر وچ آ گئے، دیکھ داں گرمی ودی ہے، فضیلت سیدہ تئید حق ادا ہوندا ہے۔ انہاں آکھیا جی تہاڈا نکاح پڑھنا ہے تے تسی حق مہر ادا کرو۔ پڑھے لکھے صاحبان میری مجلس موجود ہو، توضیح المسائل کھولو، نکاح الاباب کھولو، مسئلہ نمبر 1 کھولو، جب تک حق مہر معین نہیں تو نکاح جائز نہیں۔ مرد دی پاک کمائی چوں حق مہر معین نہ ہوئے تو نکاح جائز نہیں، نکاح نہ ہوئے تو اولاد جائز نہیں۔ آدم آکھیا بنیا ہونا کام کیتا نہیں، اجرت ملی نہیں، حق مہرج کیا دے ماں؟ جناب جبریل آکھیا گھبرائی نہیں، عزت زہرا وچ 10 مرتبہ درود بھیج۔ تیرا اور حوا دا نکاح، یا علی، تیرا اور حوا دا نکاح میں خود آپ پڑھدا۔ بندے جو آکھن سائیں جدوں اسی اس علاقے دے وچوں ٹپیے، یہ تو جدو امام بارگاہ دے کولوں ٹپیے، انہاں دے کولوں ہر ویلے صلوات دی آواز،
ایتے 5 سالہ ممبر تے آ جاوے بچہ تاں سلوات، 80 سالہ عالم دین ممبر تے آ جاوے تاں سلوات، ملنگ چونک چوے تاں سلوات، حاجی کعبے چوے تاں سلوات، زوار نجف چوے تاں سلوات، جس حق مہر ہوائی پڑھی گئی سلوات، جس پڑھی او آدم، جس پڑھی او آدم اسی آدمی، او باپ اسی بیٹا، زمانہ کن کھول کے گل سن لے، سلوات پڑھنا شیعہ ہون دی علامت نہیں، آدم دا حلالی پتر ہون دی علامت ہے۔ کیا بات ہے توڑی تھی دی یا علی ابن ابی، سلوات پڑھنا شیعہ ہون دی علامت نہیں جی، آدم دا حلالی پتر ہون دی علامت ہے۔ فرق سیدہ نام رکھیا اللہ نے، معلوم ہویا حنا اور بی بی مریم اور بی بی سیدات النساء العالمین اتنا تو فرق ہے نا جتنا اللہ اور اس خدا اچ فرق ہے۔ بڑے بڑے مناظرے ہوئے عیسائیت دے عالم تشیع نال، ایک گل بھی بڑی عظیم ہے جڑی ہن کرن لگا۔ علامہ باقر تہرانی دا ایک مناظرہ ہو گیا عیسائی عالم دین نال، انہاں کیا جی بی بی مریم دا شان بی بی سیدہ تو زیادہ ہے، سارا دن دلیلہ دیندے رہے رد ہوندیاں رہیاں، دلیلہ دیندے رہے رد ہوندیاں رہیاں۔ وہ عیسائی عالم دین چاچا جی ممبر تے کھڑے ہو گئے، انہاں کہا جی قرآن لے آؤ، قرآن آ گیا، انہاں کہا جی کھول دیتا، انہاں کہا جی ایک قرآن شیعہ سنیا کہا ساڑھے نبی تے نازل ہویا، ساڑھی معتبر تے اول کتاب ہے، انہاں کہا جی اس کتاب وچ 5 مرتبہ بی بی مریم دا نام آیا ہے، بی بی مریم دا نام 5 مرتبہ آیا ہے، سیدہ دا نام نہیں آیا، لہٰذا اس قرآن نچو افضل ہے کہ بی بی مریم بی بی سیدہ تو افضل ہے۔ پریشان ہو گئے ہو، صحیح فرمیندن کہ ساڑھا دشمن اگر تیرے تو کوئی سوال کر دے وے نا تو نامی بولے نا، اگر تینو جواب نامی آندہ ہوئے تو صرف منہ کھولی بولنا لے اسی 14 ہو ساں نالا لے تو پوچھ کے بول لو یار میں بات پتے دی کر کے جا رہے ہیں، لیکن یقین ہوئے تاں، یقین اس میں اعظم ہے۔ سرکار ذاتی کو ایک بندہ آیا اس کہ جی مولا کھا کی شفا ہے تے بڑی کھا دی لیکن شفا نہیں ملی، سرکار چٹکی مٹی دی چاہی منہ ہی سٹی، ہون جی ہون ٹھیک ہاں۔ سرکار فرمایا اگر تیرا یقین ہوئے نا تو آپ بھی کھاوے تے تم ٹھیک ہو جاوے۔ وہ عیسائی عالم دین کھڑے ہو گئے، او علامہ باقر تہرانی دے نا تھوڑے تیور بدلے، انہاں کہا جی اچھا اول کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اس کتاب وچ 5 مرتبہ بی بی مریم دا نام ہے، بی بی سیدہ دا نہیں، انہاں کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ انہاں کہا ایک گل دا جواب دیو، کدی بادشاہاں دے دربار وچ گئے ہو؟ انہاں کہا جی میں تے دہراں دا ہی دربار وچ ہاں۔ انہاں کہا دربار وچ رہندے ہو درباری دے قانون نہیں جانتے؟ انہاں کہا کیڑے قانون؟ انہاں کہا بادشاہ جمع غفیر وچ درباری ماحول وچ کنیزاں دے نا چہندا ہے، شہزادیاں دے نا نہیں چہندا۔ کیا بات ہے توڑی تائیدی، شہزادیاں دے نا نہیں چہندہ۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی بن زندہ مردہ محمد آل محمد دے بلند تر صلوات، اللہم صلی کنیزاں دے نا چہندہ ہے، شہزادیاں دے نا نہیں چہندہ۔ اور روز عاشور میدان کربلا اچ امام حسین علیہ السلام فضائل پڑھ رہے ہیں، 9 لاکھ یا 10 لاکھ دی اکھ چک پا کے آدن، ہاتھ بلند کر کے آدن اللہ دے جہان وچ واحد میں حسینہ، جندہ بابا علی بھی سونا، جندی ماں زہرا بھی سونا، حسین فرمیندے نے او سونا ہے میں انہاں دی چاندی ہاں۔ کیا بات ہے یار، پوری تاریخ دے لفظ ہیں، پوری ذمہ داری دے نال۔ فرق سیدہ اور بی بی دا نام ہے فاطمہ، فاطمہ سردار دے وچ لفظ فے سردار، اور سردار لفظ فے سردار تاں بندہ ہے جدہ اتے نکتہ ہوئے، اور نکتے دی حقیقت کیا ہے؟ علی فرمیندن انا نکتہ تو تحت البائے، یہ جڑا بے دے اتے فے دے اتے نکتہ ہے نا او علی ہاں، علی فرمیندن۔ اور علی علیہ السلام دی زندگی چ کیڑا معیار ہوئے؟ علی علیہ السلام کدی بھی زندگی چ سیدہ دی تعظیم نہیں کیتی۔ کیویں سورہ نساء الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، زوجہ محکوم ہے۔
لیکن آیت اللہ شرازی دا میں جملہ پڑھ دیواں تاکہ میری مجلس جنت بن جاوے. آیت اللہ شرازی فرمیندے گو ساری زندگی علی علیہ السلام سیدہ دی تعظیم نہیں کیتی تے کدی سیدہ نو کنڈ بھی نہیں کیتی. اللہ اکبر، کیا بات ہے یار، کدی سیدہ نو کنڈ بھی نہیں کیتی. اور رسول اللہ دی تعظیم دا کہ معیار ہوے ہا جدو سیدہ حجرے چاون ہا محمد کھلو ویندے ہیں. تینوں روایت وچ ملدا ہے کہ اگر 70 مرتبہ بھی محمد نو اٹھنا پیا ہے نا تے دھی کان محمد اٹھن. اتنیاں عزتاں تے عظمتاں دے مالک ہن، دھیاں جنگلاں چ رل کے مر گئے. صدقے ہو جاواں کچھ بندے کھل کی بھین بھرا دے نا رون کان ہوندے نے. کچھ بندیاں دی زندگی دا مقصد ہی نہ بھین بھراواں نوں رون دا ہوندا ہے. اج دو دی رات وطن چاچا جی بڑی چنگی شے جے اگر کوئی رہن دے تے. ہر بندہ اپنے آپ نو اس مقام تے رکھ کے سوچے تو وسدا پیا ہوویں اپنیاں بہناں دھیاں پھپھیاں ماواں نال وسدا پیا ہوویں تے تینوں کوئی شام دے ٹائم آ کے تیرے دروازے تے آکھے نا بھائی اے شہر چھوڑ تے اندے دل وچ ہائے بندی ارمان بندا ہے. تو سن دے راندے ہو نا جداں دربار وچ ولید قاصد بھیجیا تے امام نماز پہ پڑھ دیاں. امام فرمایا تو ونج میں نماز پڑھ کے آساں. امام گھر آئے ن تے بی بی سیدہ بی بی عالیہ بھرا دے چہرے دی عاشقی میری سین. چلو میں جملہ جوانہ تک پہنچا لواں. بی بی حسن دے لباس دی عاشق جڑے سید بیٹھے ہو میرا جملہ تواڈے تک اور جناب عباس دے گھوڑے تے چڑھن دی عاشقی میری سین. بی بی سمجھ ویندی ہے کہ حسین اج مونجھا ہے، اج حسین نو لگدا خیر ہے. بی بی کھانا رکھیا ہے. امام فرمیندن میں نہیں کھاندا. امام ٹورے نے دارا لینے پاسے تے دامن نہ پیچھو چھک آئیے تے میں بی بی پوچھیا میں مڑ کے ڈٹھا ہے تے روح غیرت روندی کھڑی ہے. تے امام پوچھیا ہے کہ میرے دامن وچ ہاتھ کیوں پائے ہی تے بی بی رو کے پئی آدھی ہے حسین حسین تسی پہ ویندے ہو دربار بے شک دربار ٹر جا پر بینڈو ایک گل دا جواب دے. انہاں دے دربار وچ پیا وینا نا جنہاں دے دربار وچ ساڈی ماں زہرا خالی والا ہے. میں صدقے ہو جاواں انہاں دے دربار وچ پیا وینا نا جنہاں ساڈے بھرا حسن دے میت وچ تیر مارے. امام فرمایا میں جاندا ولید ساڈا قاتل نہیں. ایتھے ایک لفظ میں آدھا ضرور ہاں. امام فرمایا میں جاندا ولید ساڈا قاتل نہیں. بی بی آدھی حسین ضروری نہیں بندے تلواراں نال قتل ہوندے نے، بندے نیزیاں نال قتل ہوندے نے، بندے لفظاں نال ہی قتل ہو ویندے نے. تیری کانڈ پیچھے حسن نہ بھرا تے گرم ہوا دی جرت نہ ہو سی جو تیرے وجود تے آوے. بھائی یہ منظر کیوں ویکھیا؟ یہ منظر ویکھے فضل دی ماں اج بی بی بھج پئیے تے اتھے آئیے جتھے جناب عباس فضل نو سینے تے سما کے پیار پہ کریں دیں. دخل اندازی نہیں کیتی پیو دے پتر دے پیارے اچھا وین کر کے آدھی واہ غربتا تے جناب عباس دے کنا صدا پئیے تے رو کے پہ آدھے فضل دی ماں میرے جیندیاں غربت دے وین. میں آدھا راندہ جڑا علی دیاں دھیاں دی تیاری تے ہائے نہیں کردہ بے شک لتھے برخے تے ہائے نہ کرے. علی دیاں دھیاں تے اسے وقت مر گئیاں جدہ حویلی جو پہلا قدم باہر آیا. فضل دی ماں میرے جیندیاں غربت دے وین. رو کے پیا دن تو آپ کو پتر بھی مل گیا ہے تے پتر دا پیار بھی مل گیا ہے. کس لگ دئی پئی ہے حسین نو. فضل دی ماں کھڑا کے چاندی ہیں ویکھو نا تواڈے جیندیاں کلا دربار وچ پیا ویندا ہے. میں صدقے ہو جاواں اور یہ بات ذہن وچ رکھنا جدوں بھی جناب عباس نو جلال آوے ہاں تے کسے شاگرد نو حقل نہ مار دے، کسے جوان نو حقل نہ مار دے. اتنا جلال ہے جلال دا پہر زمین تے آوے ہاں زمین کمبے ہاں. ہر پسو کسے پاسو قاسم کے پاسو اکبر کے پاسو محمد حنفیہ سارے بھاج پاون ہاں تے جناب عباس ہن بھرا دا دامن نپی کھڑیے. ہن چاچا جی حق تے بندا ہی نہ کہ جس دا دامن پھڑی ہے نپی کھڑی ہے اون دے چہرے وال نگاہ ہوئے.
ایویں دامن ہاتھ وچ نپی کھڑی ہے تے نگاہ دروازے والے پاسے اکبر دی دید پئی ہے بی بی آدھی کلا نہ ونجن دیندی قاسم تے دید پئی ہے بی بی آدھی کلا نہ ونجن دیندی محمد حنفیہ تے دید پئی ہے بی بی آدھی کلا نہ ونجن دیندی محمد بن علی تے دید پئی ہے بی بی آدھی کلا نہ ونجن دیندی جعفر بن علی تے دید پئی ہے بی بی آدھی کلا نہ ونجن دیندی جس ویلے جناب عباس تے دید پئی ہے دامن چھوڑیا تے رو کے پئی آدھی ہن ویندا تے لگا وج میرے پردے دا ضامن آ گیا ہے مرحبا مرحبا ہون ویندا ہے تے لگا وانج میرے پردے دا نگران آ گئے بسم اللہ کراں بس جی میں وین دے قریب آواں بی بی آدھی عباس میرے قریب آ عباس قریب آئیں بی بی روک پہ آدھی غازی میرے حسین نو سر تو لے کے پیراں تک ویکھ عباس سر تو لے کے پیراں تک ویکھے ویکھے ہی جی میری سین میں ویکھے بی بی آدھی نہیں وت ویکھ تے جناب عباس آکھے میں انج ویکھے جی میں قاری قرآن والے پاسے ویتھے بی بی آدھی نہیں غازی انج ویکھ میں تینوں ایک گل دا جواب دے میں تینوں بے داغ دیندی پئیاں میں بے داغ گنساں جنہ دیاں چھتاں تے علم لگے ہوئے نا عباس باندھا باندھا مٹی تے بہ گئے ایک ہاتھ عالیہ دے قدمہ تے رکھے ایک ہاتھ حسین دے قدمہ تے رکھیا دے بہن تے بھرا وعدہ کرو ایو گل ہر میدان اچ کرے سو مرحبا 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 میں بسم اللہ کراں جوانو بے بہن تے بھرا وعدہ کرو ایو گل ہر میدان اچ کرے سو رونا لے عزادارو بس ٹور پئے جوانا نے بنو ہاشم اور بازین اچ رکھنا آج نہ موڑھے دے نال موڑھا جناب عباس دے نال نہ جناب حسین دا تیسرے قدم تے نہ حسین دی ڈھا نکل گئی ہے تے رو کے پیادہ غازی غازی تیمی منو غریب سمجھے مولا جرت نہیں فرمایا جدو گے ٹردہ ہم ایک دو قدم پیچھے آج موڑھے نال موڑھا رو کے آدھے مولا پہلے ٹردہ ہم نوکر بن کے آج میں ٹریاں زامن بن کے اگر تیرے وجود تے گرم ہوا گئی ملی دیاں دیاں نو کیڑا جواب دے سا میں صدقے ہو جا رونا لے عزادارو بس دربار آیا حسین علیہ السلام بیعت دا انکار کی اور جملے ذہن وچ رکھنا امام پہ فرمیندن کہ یزید جائے فاسق و فاجر دی بیعت کر کے ماں آئندہ آون والی نسلاں واسطے ظلمت دے دروازے نہیں کھول سکدا بہن نو بہوں دیر تک انتظار کرسیاں لگیاں ہوئیاں وڈی کرسی تے آ کے حسین بیٹھن تے بی بی رو کے پوچھے کہ آدائی ولید امام فرمایا آدھے بیعت کاریاں میرا شہر چھوڑ بی بی آکھیا اچھا دس ہندے قانون اچ جائز کے امام فرمایا شطرنج جائز رنیش شراب جائز تڑپیے جدا آکھیا نا بہن تے بھرا دا نکاح جائز ہن انج رنیے جویں حسن بھرا دے جنازے چ رنیے رو کے پیا دیا حسین اکبر تیرے نال حسین قاسم تیرے نال حسین عباس تیرے نال پتراں دی جوڑی میں تینوں گھروں دے دینیاں حسین انہاں نو لے کے تو کربلا کو سجا میں جانا سکینہ جانے شام دے اوکھے راہ جانا مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کر رونا لے عزادارو امام فرمایا جدوں تک دھیاں ہومن پے کے گھر تے وقت اس ٹائم تک انہاں دا وارث ہے بھرا یا بابا جب تک جدو ڈولی ٹر جاوے وقت شوہر جب تک چاچے جایا تینوں اجازت نہ دے میں تینوں نال لے کے گویں گھنساں بھی فرمایا جدو تک تسی نہیں آئے میں تو ایک پیر تے کھلی رہی ہوں جب تک میں نہ آواں میری ماں دا پیکا بازا بند نہ کرے امام فرمایا تسی جاؤ میں دعا کرے نہ رونا لے امام حسین آسمان علمو کر کے پیا دے اللہ حسین دا اللہ اے نال نہ گئی تے اسی باغی ہولوے سائیں رونا لیا ایک دعا منگ شالا کسے دی دھی نو کدی کسے کو لو کچھ منگنا نہ پہ جاوے کدے نہ ٹرنا لیا اج بھج پئیے فضا کہے رام نہ ٹر متا مر نہ ونجے بی بی آکھے دعا منگ شالا آج اجازت مل جاوے بی بی بھج دے آئین کسے تخت رکھیا کسے کرسی رکھیے بی بی کسے نال بول دی نہیں تے رون دین تے جتھے جناب عبداللہ بستر بیماری تے بیٹھے ہیں تے دھیاں قریب بیٹھی ہیں کلین ہٹا کے تے بہ گئی ہے تے دھیاں پیا دیاں نے بابا 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 تم ہی امیر ہو سے غریب دی دھی ساڑی ماں ہی نہیں
کہ بنیا فرمایا ویکھو نا اما مٹیاں تے ہیں آلیاں مٹی تے ایویں عبداللہ ویکھے نا عبداللہ دے مٹی چھوڑ متاں غازی دی دید پہ جاوے متاں المالا پھرا آکھے میں جیندہ میری زینب مٹیاں تے گئیں بھائی نے میں بسم اللہ کرا رونا لے ازادارہ بی بی آدھی چاچے جایا میں اجازت منگنائیا میرا پیکا بوا باندھ پیاؤں دے ٹھنڈا سا بار کیا دن نہ لکھا تیرا بابا اجازت لکھا گیا کیویں چاچے جایا روک بیا دے جدہ تواڈا میرا عقد ہویا بھری برات جو چاچے علی مینو ہاتھ لے کے وکھرا لے گیا مینو آدھائی عبداللہ جدہ حسین ونجے میری آلیانو روکے نا رومنا لے ازاداراؤ عبداللہ بیادن میں پوری دنیا دا ذمہ دار ایران ونجے میری جاگیر عراق ونجے میری جاگیر مصر ونجے میری جاگیر فارس ونجے میری جاگیر میں دعا منگدا شالا شام نہ ونجے اوے تیاری تے رونا لیا تڑپ کے آدھیے یا شام لکھ دے مرحبا 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 بی بی آدھی عبداللہ پیادن آلیا بھریا گھرا زرئی سونا چاہ ہیرے جا متاں بھرا بچدہ ہوئے بی بی آدھی چیندی ضرورا میرے نال گواہ تا ٹور جنہ گلیاں چروڑیں دیاں گواہ بن کے ٹور پئیاں وڈی دھی پیا دی مامے دا جگ دشمنے اماں نو سونا چاونا چاہی دے نکی دھی پیا دی مامے دا جگ دشمنے اماں نو ہیرے جاورا چاونی چاہی دین حال گئی ہے نبی دی ذری جدو بھری حویلی چکماں دی سڑی ہوئی چادر دیاں دے سامنے چھڑا کے آدھی ایک چادر لئی ویندیا مرحبا 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 میں بسم اللہ کراں بی بی چاہ کے عبداللہ دے سامنے آئے نے عبداللہ آدھے کیا چاہیے آدھی دو پتران دے چولے حکمان دی چادر بی بی آدھی دیتے میں ونجنا ہے او دے چولے کم نہیں آنے عبداللہ آدھن دو پتران دی جوڑی نال لئی جا وڈا میرے حصے دا چھوٹا کلثوم دے حصے دا جیڑی جنت البقیج بے کے آدھی آج میرا بھی کوئی ہووے ہاں مرحبا 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 ہون پتہ لگ گئے جو ہائی نکلی ازادار دی میں بسم اللہ کرا رونا لے ازادارہ انو اے منظر بنیا علی اکبر دیا مدھوئی اماں جلدی آؤ بابا تھک پی آئے رونا لے ازادارہ عبداللہ پیادن اکبر لا الباب نواغ ایک واری میرے ویڑے تیاؤ میں کوئی گل کرنی ہے اوہ جوانو حسین کلے نہیں اکبر نالے قاسم نالے عباس نالے محمد انفیہ نالے اگر حسین آدن کیوں بلائے یادن مولا میں پوچھنا چاہنا جتنے زینب نو لون آئیو کل پہنچاون یا سو کربلا دا غریب کنڈ کر کے ٹریت رو گیا دے میں کوئی نہیں ولڑا آئیو وطانا تھے کو سونجنا ہے ملا کبے گانے میرے اکبر لہڑے مرحبا 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 عبداللہ پیادن اکبر نو بھیجیا ہے فرمایا برچھی کھاوے سی قاسم فرمایا بھج دے دلاش تے گھوڑے بھجنے فرمایا عباس فرمایا بازو کلم ہوئے سڑ اتھے آئیں جتھے سجاد پہ کھلوتے آدن چاچا جایا تو سا آکھے لے او آوے جیڑا پنجا منیا سے سجاد آدن ہک وعدہ میں کرنا ہک وعدہ تسا کرو سجاد آدن لے کے آونا میرا کام میں پہچان کرنی مرحبا 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 میں بسم اللہ کرا رونا لے ازادارہ نو بھراواں زینب دے گھر تو لے کے محمل تائی ایک پاسو قطار بنائیے نو بھراواں دو پاسو قطار بنائیے زینب پہلا قدم چایا علی دے
پتراں دے امامے کھل گئے نا اجے دعا قدم نہیں چایا غازی الوے کے آدیا اجے کتنا ٹرنا ہے میں تھک پئیاں ہائے میں کو دس تو جنا زہرائے تو سا جان دیو میں کدا نہیں ٹری ہائے وہڑے وچ پیر پیا دا روکے آدیے بان ورم گئے مرحبا مرحبا میں صدقے ہو جاواں رونا لے عزادارہ ہو جنہ دیاں گھران تے چھتاں تے علم لگے ہوئیں اکبر آدھے بابا زمین کیوں پئی ہل دیئے حسین آدھے جتھے ماں قدم پئی چین دیئے ماں دے قدمہ الویک اکبر آدھے میں ڈٹھائے چاچا عباس جتھو ماں قدم پئی چین دیئے غازی قدمہ دے نشان تے غازی رو رو کے آدھے گیا نکل جنازہ آئیو غیرت دا ساڑی بھین بازار رچے آ گئی ڈاس عزت عباس اللہ لعنت اللہ علیہ قوم القاذبین ماتم حسین